اگر آپ جھک گئے تو اب واپس نہیں آنا۔ آپ نیچے جھکے، آپ کو یاد آ گیا نہیں جو میں نے دعا درود پڑھنی تھی، تو اٹھ کے واپس آ جائیں۔ اگر واپس آئیں گے تو نماز ٹوٹ جائے گی۔ کہتے ہیں ہم نے لوگوں کو دیکھا کہ بکھرے ہوئے ہیں، دو ادھر بیٹھے ہیں، ایک ادھر بیٹھا ہے، چار ادھر بیٹھے ہیں، کوئی بیٹھ کے پڑھ رہا ہے، کوئی کھڑے ہو کے پڑھ رہا ہے، کوئی کسی انداز میں عبادت کر رہا ہے۔ کہتے ہیں یہ لوگوں کا حال تھا۔ یصلی الرجل لنفسہ، ہر بندہ اکیلا اکیلا عبادت کر رہا ہے اپنے اپنے انداز میں، اپنی اپنی جگہ پہ بیٹھا، کوئی بیٹھا ہے کوئی کھڑا ہے۔ آج ہم بات کریں گے، دوسرا عنوان ہے صلاۃ التراویح، تراویح کی نماز۔ اس میں ہم نے سمجھنا ہے کہ تراویح کا معنی کیا ہے، کیسے شروع ہوئی، اس کی حیثیت کیا ہے اور اس کی اہمیت کیا ہے۔ اس کے ساتھ ہم تھوڑا سا صلاۃ الوتر کو بھی لے کے چلیں گے، اس کی بھی کچھ باتیں جو ہے نا وہ آپ کے گوش گزار کرنی ہے۔ سب سے پہلے تو یہ سمجھیں کہ نماز تراویح سنت مؤکدہ ہے، سنت مؤکدہ کا درجہ ہے۔ سنت ہر اس کام کو کہا جاتا ہے جو نبی علیہ السلام یا نبی علیہ السلام کے صحابہ نے کیا ہو۔ صرف حضور کے کام کو سنت نہیں کہتے، یہ بات یاد رکھیں۔ لوگوں کے ذہن میں ایک خلجان ہے کہ بس بھئی سنت صرف اسی کام کو کہا جاتا ہے جو صرف حضور نے کیا ہے، حالانکہ نبی علیہ السلام نے خود اپنے فرمان میں، اور صحیح درجے کا فرمان ہے، نبی علیہ السلام نے، آپ نے بھی کئی مرتبہ سنا ہے، علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، یہ بخاری اور مسلم دونوں ہیں، دیگر کتب سے صحاح کے اندر بھی ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا تم پر میری اور خلفاء راشدین کی سنت کو پکڑنا لازم ہے۔ یہ خود حضور نے کہہ دیا۔ اب اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہر وہ کام جو نبی علیہ السلام کے صحابہ اور خلفاء راشدین نے کیا وہ بھی سنت کا درجہ رکھتا ہے۔ پہلی تو یہ بات سمجھیں۔ جیسے طواف کرنے جاتے ہیں، حج کا موقع ہو یا احرام عمرہ کا موقع ہو، طواف کرنے کے بعد 2 نفل پڑھتے ہیں مقام ابراہیم پہ، 2 نفل مقام ابراہیم پہ پڑھے جاتے ہیں۔ ان کی فضیلت بھی بہت زیادہ ہے، فضیلت کی طرف جائیں تو بات طویل ہو جائے گی، میں اس کی طرف نہیں جا رہا۔ وہ جو 2 نوافل پڑھنے کا حکم ہے وہ کب ہوا تھا؟ وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے عرض کیا تھا یا رسول اللہ میرا دل یہ چاہتا ہے، میرے من میں یہ بات ہے کہ جب ہم طواف کریں، طواف سے فارغ ہوں تو مقام ابراہیم پہ 2 نفل پڑھے جائیں۔ یہ مستقل شریعت کا پہلے حکم نہیں تھا۔ حضرت عمر فاروق نے مشورہ دیا، فوراً جبریل آ گئے، وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، عمر کی یہ بات ہمیں بڑی پسند آئی ہے، لہذا عمر نے مشورہ دیا، ان کے مشورے کے مطابق ہم یہ قانون بنا دیتے ہیں کہ جب بھی طواف کیا جائے گا تو مقام ابراہیم پہ 2 نفل پڑھے جائیں گے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہستی ہیں جن کی بات کی اللہ کی بارگاہ میں بھی بڑی ترجیح ہے، قابل قبول ہے، تبھی تو حضرت عمر کی رائے پہ قرآن نازل ہوا۔ نماز تراویح بھی مستقلاً باجماعت حضرت عمر نے شروع کروائی تھی۔ اب دیکھیں وہ بات تو ہم ماننے کے لیے تیار ہیں اور ہر بندہ کر رہا ہے، یہاں پہ کیوں نہیں ہم ماننے کے لیے تیار ہوتے؟ یہ بھی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مستقلاً باجماعت حضرت عمر نے شروع کروائی تھی۔ یاد رکھیں بخاری شریف میں حدیث پاک ہے جو بڑی اکثر سنائی جاتی ہے، ام المومنین اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بیان کرتی ہیں کہ ماہ سیام آیا تو حضور نے پہلے دن 8 رکعت نماز رسول اللہ نے پڑھائی، پھر 12، پھر اگلے دن 20، چوتھے دن صحابہ انتظار کرتے رہے، اور صحابہ کہتے ہیں اتنا انتظار کرتے رہے کہ ہمارے سر نیند کی وجہ سے جھٹکے کھا رہے تھے،
صرف رسول اللہ کے انتظار میں کہ آپ آئیں اور مستقل نماز تراویح چوتھے دن پڑھائیں، جبکہ حضور تشریف نہ لائے۔ جب فجر کے لیے حضور تشریف لائے تو ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ ہم تو ساری رات انتظار کرتے رہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا میں جان بوجھ کے نہیں آیا تھا، اگر میں آ جاتا تو یہ امت پر فرض کا درجہ رکھتی، اگر چوتھے دن بھی پڑھا دیتا۔ اب یہ فرضیت کا درجہ تو نہیں ہے نماز تراویح کا، لیکن سنت مؤکدہ کا درجہ ہے، کیونکہ حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان، اب لوگ ایک سوال کرتے ہیں کہ یہ حضرت ابو بکر کے زمانے میں کیوں نہیں پڑھی گئی؟ اس کا جواب بھی سنیں۔ نبی علیہ السلام کے زمانہ اقدس کے بعد متصل زمانہ آیا حضرت سیدنا صدیق اکبر کا رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں فتنے اتنے زیادہ تھے کہ حضرت ابو بکر صدیق ان فتنوں کا ہی سر کچلتے رہے۔ جیسے مسیلمہ کذاب کا فتنہ، یہ بہت بڑا فتنہ تھا، جھوٹی نبوت کا دعویٰ۔ فتنہ خارجیت تھا جس میں زکوٰۃ کا انکار تھا۔ ان کے خلاف 2 سال جنگیں لڑتے ہی گزر گئی حضرت صدیق اکبر کی، ان فتنوں کو ختم کرتے ہوئے۔ اب فتنوں کو کچلنا زیادہ ضروری تھا۔ پھر جب زمانہ فاروقی آیا، حضرت عمر فاروق کا زمانہ، تو یہ حدیث سنیں، یہ بھی بخاری شریف میں ہے، کیسے نماز تراویح شروع ہوئی، اس کا میں باقاعدہ آپ کو طریقہ کار جو سمجھا رہا ہوں۔ حضرت عبد الرحمن ابن عبد القاری یہ تابعی ہیں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ صحابی بھی ہیں، اور بعد میں حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بڑے قریبی ساتھی رہے۔ یہ کہتے ہیں خرجت مع عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ لیلۃ فی رمضان الی المسجد، کہتے ہیں میں ایک رات حضرت عمر فاروق کے ساتھ نکلا، مسجد کی طرف گئے رمضان کی راتوں میں۔ فَإِذَا النَّاسُ أَوْزَاغٌ مُتَفَرِّقُونَ، کہتے ہیں ہم نے لوگوں کو دیکھا کہ بکھرے ہوئے ہیں، 2 ادھر بیٹھے ہیں، 1 ادھر بیٹھا ہے، 4 ادھر بیٹھے ہیں، کوئی بیٹھ کے پڑھ رہا ہے، کوئی کھڑے ہو کے پڑھ رہا ہے، کوئی کسی انداز میں عبادت کر رہا ہے۔ کہتے ہیں یہ لوگوں کا حال تھا۔ یصلی الرجل لنفسہ، ہر بندہ اکیلا عبادت کر رہا ہے اپنے اپنے انداز میں، اپنی اپنی جگہ پہ بیٹھا، کوئی بیٹھا ہے کوئی کھڑا ہے۔ وَيُصَلِّ الرَّجُلُ فَيُصَلِّ بِصَلَاتِهِ الرَّهْطُ، تو کوئی بندہ بھی امام کے پیچھے مستقلاً نماز نہیں پڑھ رہا تھا، 2 لوگ ادھر بیٹھے ہوئے ہیں، 2 ادھر بیٹھے ہوئے ہیں، 2 امام کے پیچھے کھڑے ہیں، یہ حالت ہے۔ اب کہتے ہیں فقال عمر، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا انی ارى لو جمعت هؤلاء على قارئ واحد لكان امثل۔ حضرت عمر کہتے ہیں اپنے دوست کو نا عبد الرحمن ابن قاری کو کہنے لگے کہ میرا خیال یہ ہے اگر ان لوگوں کو ایک امام پہ اکٹھا کر دیں، ایسے جو 2 ادھر بیٹھے ہیں، 2 ادھر بیٹھے ہیں، 2 ادھر بیٹھے ہیں، ان کو اگر ایک امام کے پیچھے اکٹھا کر دے اور اکٹھے ہو کر باجماعت پڑھیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو کہتے ہیں یہ بہت بہتر ہوگا۔ ثم عزم، پھر آپ نے ارادہ کر لیا ٹھیک ہے بھائی اب ایسے ہی کریں۔ فجمع، صحابہ کو اکٹھا کیا، اکٹھا کرنے کے بعد حضرت عمر فاروق نے ان کو حکم دیا بھائی ابی ابن کعب، یہ قرآن پاک کے بڑے اچھے قاری تھے، یاد رکھیں صحابہ کی بھی خوبیاں تھیں، ویسے تو سارے صحابہ شان والے ہیں لیکن کچھ ایکسٹرا خوبیاں تھیں، جیسے ابی ابن کعب بڑے اچھے قاری تھے، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ کی سنت پہ بڑا عمل کرتے تھے، حضرت عبداللہ ابن مسعود قرآن کی تفسیر کا ماہر تھے، عبداللہ ابن عباس حدیث کے علوم کے ماہر تھے، حضرت مولا علی شیر خدا رموز و اوقاف کے ماہر تھے، علم نحو علم صرف کے ماہر تھے، تو صحابہ کی یہ ایکسٹرا خوبیاں تھیں۔ تو کہتے ہیں میں نے سب کو اکٹھا کیا اور ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا بھائی یہ آج کے بعد تمہاری نماز پڑھائے گا، یہ بطور امام کھڑا ہوگا، تم لوگ پیچھے جو ہے نا ان کے باجماعت نماز تراویح پڑھو گے۔ اب کہتے ہیں کچھ دنوں کے بعد ثم خرجت معه لیلۃ اخری والناس یصلون بصلاۃ قارئہم، کہتے ہیں ایک دن کے بعد ہم دوبارہ آئے،
مسجد میں آئے تو دیکھا باجماعت نماز تراویح پڑھی جا رہی ہے، حضرت ابی بن کعب آگے کھڑے ہیں، صحابہ پیچھے کھڑے ہیں، اور باجماعت جو پہلے والی کیفیت تھی، دو ادھر دو ادھر دو ادھر، اب نہیں، اب متفق ہو کہ سارے باجماعت نماز تراویح پڑھ رہے ہیں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا نعمہ، ہمارا یہ کتنا اچھا کام ہو گیا ہے، یہ کتنا اچھا کام ہو گیا ہے، واللتی تنامون عنہا افضل من التی تقومون، یہ لوگ ان لوگوں سے ڈھیر درجہ بہتر ہیں جو گھروں میں سوئے ہوئے ہیں۔ ہمارا تو یہاں پر نظام ہی مختلف ہے نا، ہمیں یہ نہیں کہنا چاہیے کہ نماز تراویح پڑھنے والے سونے والوں سے بہتر ہیں، ہمیں کہنا چاہیے کہ تراویح پڑھنے والے ان سے بہتر ہیں جو بازاروں میں کھڑے ہیں۔ سویا اس وقت کوئی بھی نہیں ہوتا، اپنی اپنی خوش گپیوں میں، اپنی اپنی محفلیں، اپنی اپنی مجلسیں، کوئی دوستوں میں بیٹھا ہے، کوئی ٹی وی لگا کے بیٹھا ہے، اور ویسے ہی آج کل ایک کام شروع ہو گیا ہے اور یہ ہر رمضان میں ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ ہماری گورنمنٹ کو بھی ہدایت دے، جو ہی رمضان آتا ہے کہ میچ شروع کر لو، اور یہ ینگسٹر طبقہ جو ہے یہ میچ کے نام پہ پتہ نہیں مرے جاتے ہیں، کیا ہو گیا یار، اگر تم نہ دیکھو گے 10 منٹ کے لیے تو کیا ہو جائے گا، تم کون سا جو ہے نا وہ پاکستان کو سر پہ اٹھا کے بیٹھے ہو یا دیگر ملکوں کو کہ تم دیکھو گے تو پھر ہی ہار جیت کا فیصلہ ہوگا، یہ خبریں تو مل ہی جاتی ہیں، لیکن بس جما کے بیٹھے ہوتے ہیں، آج کل کچھ میچ ہی آگے بیٹھے ہیں، کچھ اپنی محفلوں مجلسوں میں سجا کے بیٹھے ہیں، تو انہوں نے کیا کہا تھا، یہ لوگ ان سے بہتر ہیں جو گھروں میں سوئے ہوئے ہیں، ہمیں کہنا چاہیے یہ لوگ ان سے بہتر ہیں جو بازاروں، ٹی ویوں، دیگر اس طرح کے معاملات میں مصروف ہیں۔ اس طرح مستقل طور پر یہ صلاۃ التراویح کا آغاز ہوا۔ اب جو لفظ تراویح ہے اس کا مطلب کیا ہے، لفظ تراویح کا مطلب کیا ہے؟ ہمارے تو یہاں پر صورتحال یہ ہوتی ہے کہ قاری صاحب تراویح پڑھ رہے ہو، ایک دن انہوں نے 1 گھنٹہ لگایا، دوسرے دن 5 منٹ اوپر ہو گئے نا تو قاری صاحب دی شامت آ گئی، انہیں 5 منٹ اج ود لا چھڑے۔ ہمارے یہاں پر صحابہ اکرام ساری رات تراویح پڑھتے تھے، نصف شب سے زیادہ ان کو وقت گزر جاتا تھا تراویح پڑھتے ہوئے۔ ابھی بھی جائیں حرم شریف میں جائیں، جو لوگ رہ کے آئے ہیں، جو لوگ گئے ہیں، یہ شاہد صاحب پچھلا سال ادھر، ان کو پوچھے کتنے بجے تراویح ختم ہوتی ہے، وہاں کتنا ٹائم لگاتی ہے۔ تراویح اس کو اس وجہ سے کہا جاتا ہے، لفظ تراویح جمع ہے اور اس کی واحد ہے ترویحہ۔ ترویحہ کا مطلب ہوتا ہے آرام کرنا، ریسٹ کرنا، سانس لینا۔ صحابہ اکرام کا طریقہ کار یہ ہوتا تھا کہ 4 رکعتیں پڑھنے کے بعد تھوڑی دیر بیٹھتے تاکہ تازہ دم ہو جائے، تازہ دم ہو جائے، تازہ دم ہو کے دوبارہ پھر 4 رکعتیں پڑھتے، پھر تھوڑی دیر بیٹھتے، پھر تازہ دم ہوتے، تھوڑی دیر کے لیے بیٹھ، اس طرح یہ 5 مرتبہ، یہ 5 ترویحیں ہوتے، ان کی جمع نکال لی گئی التراویح، کہ 5 ترویحیں یعنی 5 مرتبہ بیٹھ کے آرام کر کے دوبارہ تازہ دم ہو کے پڑھنا۔ اور میں یہاں تک بھی پڑھ رہا تھا کہ صحابہ اکرام جب تراویح پڑھتے تھے نا تو اس طرح کی حالت ہوتی تھی کہ بعض لوگوں کو لاٹھی کی ٹیک سے کھڑا ہونا پڑتا تھا، پھر بھی کھڑے ہوتے تھے، پھر بھی وہ نماز تراویح میں کھڑے ہوتے تھے۔ تو اس طریقے سے یہ نا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے سے لے کے آج ایک میسج دیا جاتا ہے کہ جی حضور قیام اللیل کیا کرتے تھے، یا 8 تراویح کا معاملہ، اس کا ہمیں بھی پتہ ہے کہ حضور قیام اللیل کیا کرتے تھے، کوئی ہماری نظر سے وہ اوجل نہیں ہے، موطا امام مالک کے اندر وہ احادیث سب سے پہلے ملتی ہیں۔ اسلام نے خود نہیں پڑھی، کس نے؟ انہوں نے خود نہیں پڑھی، پھر بولا ہے جی حضرت عمر، اس کا کیا ثبوت ہے کہ حضرت عمر خود نہیں پڑھی؟ بولا جی آپ جماعت کروا رہے لیکن خود نہیں پڑھی، لیکن یہ اعتراض ہوتا ہے۔ نہیں، یہ اعتراض اس وقت ہو جب اس بات کا کوئی ثبوت ملے کہ حضرت عمر خود نہیں پڑھتے تھے۔ حضرت عمر ثبوت اس بات کا نہیں ہے کہ حضرت عمر خود نہیں پڑھتے تھے، حضرت عمر نے تو اکٹھا کیا ان کو، حضرت عمر پڑھتے رہے، حضرت عثمان پڑھتے رہے، حضرت مولا علی پڑھتے رہے، حضرت امام حسن پڑھتے رہے، حضرت امام حسین، اور اس وقت سے لے کے آج تک امت پڑھ رہی ہے، امت پر اتفاق، امت کا اس بات پر اتفاق ہے۔
اگر 2 یا 4 یا 10 لوگ نہیں پڑھتے یا اس بات کا اعتراض کرتے ہیں تو شیع کا حکم ختم نہیں ہوتا۔ اس کی مثال یوں سمجھ لیں، آج لوگ کہتے ہیں ختم پڑھنا حرام ہے، ٹھیک ہے جی، ختم پڑھنا بھی حرام ہے، حالانکہ اگر قرآن و احادیث سے ہٹ کے عقلی بات پہ آ جائیں، جب بھی ختم شریف پڑھا جاتا ہے اس میں کون سا غلط کام کیا جاتا ہے؟ ہمارے استاد صاحب پتہ کیا فرمایا کرتے تھے؟ وہ کہتے تھے کہ یار اے چاول پکے نہیں یا کھانا پکا ہے، یہ کوئی حرام شے پائی گئی ہے؟ جب ساری چیزیں حلال ہیں، حلال چیزوں کا مجموعہ ہے، اور ان حلال چیزوں کے مجموعے کے اوپر قرآن پاک کی آیات پڑھنے سے اگر یہ حرام ہو گیا تو اس سے برا دین کون سا ہوگا؟ اگر تو صرف قرآن پڑھنے سے ہی وہ حرام ہو گیا تو یہ چند لوگ ہیں۔ اب چند لوگوں کے اس اعتراض کی وجہ سے ہم حکم کو تو ختم نہیں کر سکتے نا۔ اسی طرح تراویح کا معاملہ ہے، جو قیام اللیل کا معاملہ ہے نا، اس کے بارے میں یاد رکھیے حضور علیہ السلام 11 رکعتیں پڑھتے تھے، یہ آپ کا رمضان میں بھی معمول ہوتا تھا اور غیر رمضان میں بھی معمول ہوتا تھا۔ اب رمضان میں تو چلو جی مان لیا تراویح، تو غیر رمضان میں کیا تھا پھر؟ رمضان میں اگر اس کو 8 تراویح مان لیا جائے تو پھر غیر رمضان میں حضور کیا پڑھتے تھے؟ وہ تو حضور کا ہمیشہ کا معمول تھا، ٹھیک ہے؟ اس سے یہ بات سمجھ آئی کہ وہ 8 تراویح وہ الگ سے حضور تہجد پڑھا کرتے تھے۔ اور اس میں پھر وتر کے بارے میں آ جائیں، نماز وتر، اس کے بارے میں کچھ 2-4 باتیں، اہم مسائل بھی ذہن میں رکھ لیں۔ اس میں بھی جو جی حضور علیہ السلام 1 وتر پڑھا کرتے تھے، حالانکہ یہ میرے پاس تقریباً اس وقت 10-12 احادیث موجود ہے جس میں حضور کی قرات کو ذکر کیا گیا ہے کہ حضور پہلی رکعت میں کیا پڑھتے تھے، دوسری میں کیا پڑھتے تھے، تیسری میں کیا پڑھتے تھے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ حضور پہلی رکعت میں سبح اسم ربک الاعلی، دوسری میں قل یا ایھا الکافرون، اور تیسری میں قل ھو اللہ۔ ایک حدیث پاک میں آ رہا ہے کہ پہلی رکعت میں الھاکم التکاثر، دوسری میں قل یا ایھا الکافرون، تیسری میں قل ھو اللہ۔ ایک حدیث میں آ رہا ہے کہ پہلی رکعت میں حضور انا انزلنا پڑھا کرتے تھے فی لیلۃ القدر، سورہ قدر، دوسری میں قل یا ایھا الکافرون، تیسری میں قل ھو اللہ۔ اب یہ 3 طرح کی روایات ملتی ہیں کہ حضور یہ پڑھا کرتے تھے۔ 3 پڑھتے تو تبھی ہے نا، اگر 3 نہیں پڑھتے تو پھر 3 طرح۔ اچھا، کل ایک سوال کسی نے پوچھا ہے کہ جب تیسری رکعت میں وتر میں کھڑے ہوتے ہیں تو جب دعائے قنوت پڑھتے ہیں تو نیت توڑ کے پڑھتے ہیں؟ اب یہ میرے لیے بھی نئی بات ہے، میں نے بھی اس سے پہلے یہ مسئلہ نہیں سنا، یہ بات نہیں سنی کہ جی نیت توڑ کے پڑھتے ہیں۔ میں نے کہا بیٹا، بیٹی تھی، وہ لڑکی تھی جس نے سوال کیا ہے، میں نے کہا بیٹا یہ نیت توڑنے کا مطلب کیا ہے؟ کہتے جی وہ کہتے ہیں جی ہاتھ اٹھاتے ہیں تو یہ نیت توڑنا ہوتا ہے۔ میں نے کہا بیٹا یہ نیت توڑنا نہیں، یہ تو سنت رسول ہے۔ سعودیہ میں علیحدہ پڑھتے ہیں، سعودیہ میں 1 وتر وہ ہے، ایک حدیث ملتے ہے ثم اوتر برکعۃ، لیکن اس میں جو احادیث ملتی ہیں نا، اس میں حضرت ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے اس کی تشریح کرتی ہیں، اور ام عائشہ کہتی ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام 10 پڑھتے تھے، پھر ساتھ ہی 1 رکعت وتر کی ملا لیا کرتے تھے۔ اقوال ملتے ہیں، میں یہ نہیں انکار نہیں کر رہا ان کا، لیکن اس کو اتنا شدت اختیار کرنا، دین شدت نہیں بتاتا ہمیں۔ اگر فرض کریں میں کسی بات پہ مطمئن نہیں ہوں تو میں ادھر بھی کہوں ہو جی غلط جے، ابھی غلط جے، ابھی غلط جے، ابھی، یہ نہیں طریقہ ہوتا، دین اس کو نہیں مانتا۔ میں آپ کو بتا دوں، جب مچھی منڈی تھا نا تو 3 عیسائی جمعہ پڑھنے آتے تھے۔ اب ایک عرصہ مجھے بھی نہیں پتا تھا کہ یہ عیسائی ہیں، مجھے کیسے پتا چلا؟ مسجد کے دروازے کے ساتھ ہی نا ٹوپیوں والا وہ ڈبہ چھجا پڑا ہوتا تھا، وہ آتے ادھر ہی بیٹھ جاتے، جو ہی تقریر ختم ہوتی وہ نکل جاتے۔ میں بڑے دن ان کو نوٹ کرتا رہا اس بات کو۔ ایک دن وہ صدر صاحب تھے ہمارے، شاکر شاہ صاحب، میں نے ان کو کہا، میں نے کہا شاہ جی وہ 3 بندے ہوندے نے کہ تقریر مکدی ہے تے ٹر جاندے نے، آندے چپ کرو سائی کے۔ میں کہ انہوں نے کڈیو نہ، پھر انہوں نے کڈنا نہیں، کیا پتا اللہ سے دعا کریں اللہ ان کو ہدایت دے دے۔ تو قدرت کی کرنی ایسی ہوئی، اس سے 2 جمعے بعد اللہ نے کرم کیا اور وہ مسلمان ہو گئے۔ بات یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ آ گیا یہ بھی غلط، یہ بھی غلط، یہ بھی غلط، یہ بھی غلط، صحیح کون ہے پھر؟ تو اس طرح کی تشدد پسندی اسلام نہیں مانتا۔
اسلام کہتا ہے شدت نہ کرو، کوئی آ گیا تو اس کو گلے لگاؤ. ہمارے دین کا طریقہ کار یہی ہے، ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی یہی سکھایا. تو بہرحال یہ روایات میں تھی. اچھا وطر کے اندر نا ایک اہم مسئلہ سنے اور بات ختم کرتے ہیں، جو اکثر غلطی ہو جاتی ہے ہم سے، اگر ہو جائے تو کیا حل ہے اس کا. رفع یدین آپ نے کرنا ہے، یعنی سورۃ فاتحہ سورہ اخلاص پڑھ لی تیسری رکعت میں. اب آپ نے ہاتھ اٹھا کے پھر دعائے قنوت پڑھنی ہے، چاہے وہ امام صاحب ہیں یا اکیلا بندہ ہے. اگر فرض کریں ایسا ہو گیا کہ ہاتھ اٹھانا یاد نہیں رہا، رکوع میں چلے گئے، اب کیا کرنا ہے؟ یاد رکھیں دعائے قنوت پڑھنا واجب کا درجہ رکھتی ہے کیونکہ وتر واجب ہے، اور رکوع فرض ہے جو کسی حال میں چھوڑ نہیں سکتے. دعائے قنوت چھوٹ جائے تو اس کا حل ہے، رکوع چھوٹ جائے تو حل کوئی نہیں ہے. اب رکوع کرنا فرض ہے اور دعائے قنوت پڑھنا واجب ہے. اگر چھوٹ گئی، ذہن سے نکل گیا، نہیں یاد رہا، آپ نیچے چلے گئے، اگر آپ جھک گئے تو اب واپس نہیں آنا. آپ نیچے جھکے، آپ کو یاد آ گیا نہیں جو میں نے دعائے قنوت پڑھنی تھی، تو اٹھ کے واپس آ گئے. اگر واپس آئیں گے تو نماز ٹوٹ جائے گی. ٹوٹ اس وجہ سے جائے گی کہ رکوع فرض ہے اور دعائے قنوت واجب ہے. آپ نے فرض کو چھوڑا تو واجب کی طرف واپس آ گئے، یعنی اعلیٰ درجے کو چھوڑ دیا اور ادنا درجے کی طرف آ گئے. اس لیے واپس نہیں اٹھنا. اب رکوع میں چلے جائیں. اگر جمیل صاحب کبھی ایسا ہو جائے نماز میں آپ پڑھا رہے ہیں یا میں پڑھا رہا ہوں یا کوئی بھی امام صاحب یا رکوع میں چلے جائیں، انہوں بار بار پیچھے لقمے نہیں دینے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، کیونکہ امام صاحب ٹھیک کر رہے ہوں گے. رکوع میں چلے گئے، اب اس کے بعد حل کیا ہے اس کا؟ دعائے قنوت آپ کی چھوٹ گئی. اب آخر میں جائیں، سجدہ صاحب کریں، اتحیات پڑھیں تشہد تک، اس کے بعد دائیں طرف سلام پھیریں، 2 سجدے کریں، پھر دوبارہ سے اتحیات و درود شریف وغیرہ پڑھ کے سلام پھیریں. اب آپ کو اس کا اعادہ ہو جائے گا. یہ بہت بڑی غلطی ہوتی. اچھا اگر کسی کو دعائے قنوت نہیں آتی، دعائے قنوت نہیں آتی، ویسے تو یاد کرنی چاہیے، جن کو نہیں آتی کوشش کریں یاد کریں. اگر نہیں آتی تو وہاں پہ آپ الحمد شریف نہیں پڑھ سکتے، کل شریف نہیں پڑھ سکتے. وہاں پہ آپ نے دعائیہ جملے پڑھنے ہیں، قرآنی آیتیں جو دعائیہ شکل میں، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ دعائیہ جملہ ہے، ربنا آتنا فی الدنیا دعائیہ جملہ ہے، ربنا ظلمنا انفسنا دعائیہ جملہ ہے. دیگر اس طرح کے جو قرآن پاک میں دعائیہ جملے ہیں. یہی مسئلہ نماز جنازہ کا بھی ہے. ویسے تفصیل سے میں نماز جنازہ کا ٹاپک رکھا ہوا ہے، اس میں عرض کروں گا. یہی مسئلہ نماز جنازہ کا بھی ہے. اگر آپ کو تیسری تکبیر کے بعد جو دعائیں ہیں اللہم اغفر لحینا یا اللہم اجعلہ لنا یا اللہم اجعل حال، یہ دعائیں نہیں آتی، تو وہاں پر بھی آپ نے دعائیہ جملے ہی پڑھنے ہیں. دعائیہ جملے ہی پڑھنے ہیں، وہاں پر کل شریف نہیں پڑھ سکتے. یہ ضروری باتیں تراویح اور وتر کے حوالے سے. دیگر میں اگر میرے بھائی نے کوئی بات پوچھنی ہو اس حوالے سے تو پوچھ سکتا ہے. اللہ رب العزت سب کی حاضری قبول فرمائے.